آج دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، برائیاں، ہماری برائیاں کیا ہیں؟ اس کا مذاق، اس کا مذاق، تیسرا نہیں آیا اس کی غیبت شروع کر دی، یا ایک دوسرے کے ساتھ مذاق اڑانا شروع ہوا۔ ایک دفعہ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے آپ سے کہیں کہ آج میرا مذاق اڑایا جائے۔ آپ بولیں گے مولانا صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ نہیں تو نفس کو عادت ڈالیں کہ جب آپ دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں اس کو کیسا لگتا ہے، آپ بھی محسوس کریں آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ یہاں نفس کی تربیت یہی تو ہے۔ جب آپ کو برا لگے گا تو آپ آئندہ مذاق اڑانا چھوڑ دیں گے، چھوڑ دیں گے آپ مذاق، یعنی ہلکے ہلکے، آہستہ آہستہ۔ بہت سے لڑکے مولانا صاحب وہ تہجد کی آپ نے اتنی باتیں کی، نماز کی، تو کتنی رکعت ہے؟ میں نے کہا 11 رکعت ہے۔ اچھا 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 اچھا، گھبرا گیا۔ میں کہا مگر 3 رکعت پڑھ سکتے ہو؟ اچھا ہاں، جو سونا پڑے گا؟ نہیں، میں نے کہا عشاء کے بعد پڑھ لینا۔ اوہ اتنی آسان؟ میں ہاں آسان۔ 3 تو پڑھنا شروع کرو، 3 شروع کرو، عشاء کے بعد شروع کرو، خود بخود سحر سے پہلے اٹھنا شروع ہو جاؤ گے۔ کوشش تو کرو۔ اتنا سخت بنا دیا ہے دین کو کہ بھاگ جاتی ہے پبلک۔ وضو کرو، یہ کھینچے جا رہے ہوں۔ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں یوں، بالکل یوں ہونا چاہیے۔ بھائی کیا ہو گیا؟ آرام سے، واجب ہے سکھا دو بھائی، خشک نہیں ہونا چاہیے، اوپر نہ جائے ہاتھ، بس آرام سکھا دو۔ اتنا کمپلیکیٹڈ دین ہے، اور توضیح المسائل اتنی موٹی ہے، وہ کھولو سمجھ ہی نہیں آتی نا، بند کر دو بھائی، ادھر رہنے دو۔ تقلید، ہاں تقلید کرتے ہیں ہم، لیکن پتہ نہیں تھا کہ مولانا صاحب پوچھے گا مت کچھ، مولانا خود نہیں پتہ اتنی مشکل ہے توضیح المسائل، مولانا کیا بتائے گا آپ کو۔ آج تک ہم آسان توضیح المسائل تو دے نہیں پائے معاشرے کو، کہ بھائی معاشرے کو آسان سی کتاب دوسری قوموں نے دیا، جوانوں کے احکامات، بچیوں کے احکامات، حجاب کے احکامات، آنکھوں کے احکام، الگ الگ چھوٹی چھوٹی بکس ہیں، اس کو بھی مزہ ہے پڑھنے میں، اتنی سخت ہے ہوتی ہے واقعی۔ یہ مطلب یہ ہمارا کام ہے علماؤں کا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم علماؤں کا کام ہے کہ ان کو اچھے افاد آسان الفاظ میں پیش کریں۔ اب بیسٹ طریقہ میں آپ کو بتاؤں، آج کل تو بڑا آسان ہے، کو پوچھتا ہے بہترین اینیمیشنز، ویڈیوز، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ بہترین ہے۔ انسان کو شرم آتی ہے کہ اس عمر میں پوچھوں گا مولانا کیا سوچیں گے۔ شرم نہیں کریں جانے محترم، یہ آخرت کا معاملہ ہے، یا آپ یہاں شرم کرتے رہے وہاں کرم پھوٹ جائیں گے آپ کے سارے۔ شرم نہیں کریں، پوچھیں، اکیلے میں پوچھ لیں، نہیں ہے تو انٹرنیٹ پہ سب موجود ہے، اور اس کو صحیح کریں۔ اور آسان ہے، دین بہت آسان ہے۔ ہمارا ایک دوست تھا عرب کا، یمن کا تھا، نہ جانے ابھی پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ وہ ہم اس کو کہتے تھے بھائی تم تو عرب ہو، یہ ہماری طرح تلفظ صحیح کرا دو۔ وہ کہتا ہے بھائی کیوں اتنی ٹینشن میں رہتے ہو تم لوگ؟ بولا واہ کیا اتنی ٹینشن ہے بھائی، نارمل عربی ہم نارمل ہیں، ہم لوگ، ہم عرب نارمل پڑھتے ہیں، آرام سے پڑھتے ہیں، تم لوگ بہت ٹینشن میں رہتے ہو عربی کے معاملے میں۔ واقعی ہمارے ساتھ ایسے ہی ہے، مخارج بہترین ہونے چاہیے آپ کے۔ نماز جو آپ پڑھتے ہیں، سورہ حمد پڑھتے ہیں، سورہ توحید پڑھتے ہیں، سورہ کوثر پڑھتے ہیں، یہ جو چھوٹی سورت پڑھتے ہیں، علماء آپ کے درمیان میں موجود ہیں، یہاں پہ بھی آتے ہیں آپ کے علاقے میں، اور علماء بھی موجود ہیں۔ بھائی جا کر ہفتے میں ایک دن اپنی سورہ حمد اور ایک چھوٹی سورت جو ہے وہ ان کو سنا دیں، اس میں کیا کتنی مشکل ہوگی؟ اب آپ کو بولے، اب یہ مولانا آپ کو تھوڑی بولیں گے بھائی تمہیں ابھی تک سورہ حمد نہیں آتی، نہیں بولیں گے، قطعاً نہیں بولیں گے، لیکن آپ اپنی آخرت کی طرف توجہ ہوں۔ اور اس کا بیسٹ طریقہ میں آپ کو بتا دوں، قرآن کی اپلیکیشنز آپ کے پاس موجود ہے، انٹرنیٹ پہ قرآن موجود ہے، USB پہ قرآن موجود ہے، ٹی وی پہ قرآن آتا ہے، ڈیلی فجر کی نماز کے بعد کئی چینل آپ کے یہاں پاکستان میں قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سناتے ہیں، کئی چینل، پورے آدھے پارے آ رہے ہوتے ہیں، صورتیں آ رہی ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہے، آپ رستے میں جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، کسی جا رہے ہیں، ہینڈ فری لگا لیں، اس صورت کو چند دفعہ اچھے قاری کی آواز میں سنیں، اچھے قاری کی آواز میں، خود بخود آپ آٹومیٹکلی ٹیون ہو جائیں گے اس مخارج کے اندر۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے، لیکن ضروری ہے، واجب ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، جس شخص کی نماز قبول نہ ہو، آپ اس کی باقی کی عبادتوں کا کیا کریں گے، کیسے قبول ہوگی؟ کیونکہ نماز پہلا سوال ہے، پہلا سوال ہے، پہلا سوال ہی یہی ہے، کیا آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ پڑھی۔ آپ نے سنا ہوگا نا، ہم بھی سنتے ہیں 50,000 سال
کھڑا رہنا پڑ جائے گا. بندے کی ویسی ٹینشن ہو جاتی ہے 50,000 سال. لیکن اگر ہم واقعاً سوچیں تو ایسا ہی ہے. کیسے ہوگا؟ ہمیں کب واجب ہوئی نماز؟ 14 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں. اچھا پہلی نماز کب پڑھی تھی؟ پتہ نہیں پڑھی بھی کہ نہیں تھی. اچھا پڑھی تھی تو اس فلانے سجدے میں دھیان کہاں تھا؟ فلانے رکوع میں دھیان کہاں تھا؟ اچھا ابھی تو پہلا سال میں آپ سوچیں کتنا ٹائم لگے گا، کتنی نمازیں ہیں. پھر دوسرا سال، پھر تیسرا سال، پھر چوتھا سال، پھر روزے اور پتہ نہیں کیا کیا کیا. آپ سوچیں کتنا ٹائم لگ جائے گا. ٹائم لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ لیکن اگر واقعاً بچت کروانی ہے تو بچت تبھی ہوگی عزیزان محترم جب اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، سارے امام کی کشتیاں ہیں مگر جو امام حسین کی کشتی ہے نا وہ بہت وسیع ہے. علامہ مجلسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ بستر مرگ پہ یعنی آخری وقت میں تو کہتے ہیں کمرے میں کوئی شخص آیا. اور یہ انہوں نے دوسرے عالم دین کو مرنے کے بعد خواب میں آگے بتایا کہ کوئی شخص آیا. میں نے کہا کون ہو؟ کہتے تمہیں تکلیف جو ہو رہی ہے اس کو دور کر دوں؟ میں نے کہا ہاں. کہا اس نے میرے پاؤں پہ ہاتھ لگایا، میرے درد ختم ہوا. گھٹنوں پہ ہاتھ لگایا، درد یہاں تک آیا، پوری نیچے درد ختم. یہاں پر کہا میرے ساتھ چلو گے؟ کہا تم نے میرے سارے درد ختم کر دیے، میں تمہارے ساتھ. کہتا اس نے یوں اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ میں نیچے تھا، یعنی میرا بدن نیچے تھا. کہتے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ میں ہوں یا جو باہر ہوں میں ہوں، کون ہوں میں. لیکن میں نے دیکھا میرے گھر والے اٹھایا، مجھے دفنایا، اور میں روک رہا ہوں مجھے مت دفناؤ، لیکن مجھے دفنا کے چلے گئے. کہتے ایسے میں ملائکہ آئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ اب میں نے کہا کہ علامہ مجلسی بحار الانوار 110 جلدیں اتنی میں نے لکھی، میں نے درس دیا، میں نے تدریس دی، طالب علموں کو یہ پڑھایا. ان کا نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور ہے. اب میں پریشان کہ میں، اور تو مجھے یاد آیا کہ ایک دن گلی میں جا رہا تھا تو 2 لوگ لڑ رہے تھے اور ایک کو ایک شخص مار رہا تھا. تو میں نے پوچھا کیوں مار رہے ہو؟ کہا اس نے میرے پیسے دینے ہیں. تو میں نے کہا بھائی دے دو. کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس کو چھوڑ دو. کہا نہیں یہ میرے پیسے دے گا میں اس کو ماروں گا. تو میں نے اس کو کہا کہ اچھا تم اس کو چھوڑ دو، اس کا جو قرضہ ہے میں تمہیں دیتا ہوں. تو کہتا ہے میں نے ملائکہ کو بولا کہ یہ میں نے کام کیا. تو ملائکہ کہتے ہیں ہاں چلو ٹھیک ہے، کافی ہے یہ تمہارے لیے. یعنی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد. یہاں میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، سارے کام کر رہا ہوں، زیارتوں میں جا رہا ہوں بہترین، اور میرا کردار کیسا ہے؟ کردار کیسا ہے میرا؟ کسی کا مال تو نہیں کھایا ہوا، کسی کو تکلیف تو نہیں ہے میرے وجود سے؟ نہیں کردار، یہ کردار تھے کربلا میں عزیزان محترم. کردار پہنچے ہیں کہ آج جنہیں آپ سلام کرتے ہیں.